بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلها يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں سنانے والے، اذا طلقتم النساء، جس وقت تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ یہ وہ آیت ہے جس میں مخاطب حضور ہے مگر مراد امت ہے۔ بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں بلایا جاتا ہے سرکار کو لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ اے غیب کی خبریں سنانے والے، جب تم اس بات کا ارادہ کرو کہ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت کا لحاظ رکھ کے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی گنتی کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنہار ہے، لا تخرجونہن من بیوتہن، ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور وہ خود اپنے گھروں سے نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے یقیناً اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ لا تدری لعل اللہ، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ لعل اللہ، کہ پروردگار پتہ نہیں کیا، یحدث بعد ذلک امرا، اس کے بعد کیا چیز پیدا کر دینے والا ہے، کیسے حالات بنا دینے والا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی انوکھا امر ظاہر کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس وقت وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، ان کو دستور کے مطابق
یا بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، او فارقوہن بمعروف، یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جدا کر دو، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور جو تم میں سے صاحب عدل ہیں ایسے دو گواہ مقرر کر لو جو تم میں سے بھی ہیں اور صاحب عدل بھی ہیں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی ذات پاک کی بارگاہ میں اپنی صفائی کے لیے شہادت مقرر کر لو، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بات ایسی ہے جس سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے، واللائی یئسن من المحیض، وہ خاتونیں جو اپنے مینسز سے نا امید ہو جائیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جو ابھی حائضہ ہوئی نہیں، ان کو میسج نہیں آئے، وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور جو امید سے ہیں، جو حاملہ ہیں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے لیں، جو بچہ ہے اس کو پیدا کر لیں، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اپنے کام میں سے، اللہ اس کے کام میں سے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ ان آیات طیبات کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہ ایک معاشرے کا وہ معاملہ ہے جو دنیا کے ہر خطے میں پیش آ سکتا ہے اور آتا ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ جس زد میں آیا ہوا تھا وہ بنیادی طور پر 2 طاقتیں تھیں، ایک الکتلۃ الشرقیہ اور دوسرا الکتلۃ الغربیہ، یعنی شرقی بلاک اور غربی بلاک۔ جتنے پرشین تھے پورے مشرق پر، خواہ براہ راست ان کی حکومت تھی یا جس کی حکومت تھی وہ ان کے ماتحت تھا، اس لیے سے پورا مشرق جو ہے وہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ کیسر و کسریٰ کی حکومت کہلاتی ہے، پرشین امپائر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور دوسری طرف رومنوں کی حکومت تھی، خواہ رومن سارے مغرب پہ قابض نہیں تھے، لیکن یا تو اس براہ راست قابض تھے یا جو اس کا حاکم ہے ان کے ماتحت تھا، اس لیے پوری دنیا کو خربوزے کی طرح کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا ہوا تھا۔ کتلہ شرقیہ جو تھا وہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور کتلہ غربیہ جو تھا وہ رومنوں کے قبضے میں تھا، اس لیے اس تہذیب و تمدن سے اثر لے لینا ایک فطری بات تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ ایک تو ان کے پاس طاقت تھی، دوسرا ان کے پاس وسائل تھے، تیسرا یہ کہ ان کو بڑی حکومتیں مانا جا کر ان کی نقل اتارتے تھے۔ جیسے آپ نہیں دیکھتے غریب کی عادت ہے امیر کے کپڑوں کی نقل اتارتا ہے، جوتوں کی نقل اتارتا ہے، اس کے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کی نقل اتارتا ہے، اس کی سواریوں کی نقل اتارتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں قومیں جو تھیں یہ پوری دنیا پر غالب تھیں، لیکن ایران ان کے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے معاشرے میں ایک تو رومنوں میں پولیگمی بین نہیں تھی، 2 عورتیں شادی کرنے سے کوئی امر روکتا نہیں تھا، پولیگمی تھی اور ان لمیٹڈ تھی، 100 عورت بھی ایک آدمی کی بیوی تھی۔ اسی طرح ایران میں مزدقی سسٹم تھا، مزدق غالباً 125 برس پہلے حضور کے تشریف لانے سے پہلے 125 برس اس کا نظام زندگی رائج تھا۔ اس کا یہ ایک بنیادی فارمولہ تھا، زن اور زر کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس پہنچے وہ اس کو استعمال کرے۔ جس طرح نوٹ صبح کے وقت کسی اور کے جیب میں ہے
دوپہر کے وقت دکاندار کی صندوقڑی میں آ گیا، شام کے وقت ممکنہ بینک میں چلا گیا. یعنی جس سے ڈوٹ چلتا رہتا ہے، جس کے پاس آتا ہے وہ اس کو دے کر کے کام اپنا چلائے. اسی طرح عورت بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس کے پاس آ جائے اس کو عورت کی طرح استعمال کر سکتا ہے. تو اس طرح انسانی تقدس پامال کیا جا رہا تھا، اور دنیا میں ایک ہی تصور باقی تھا کہ جو عورت ہوتی ہے وہ کسی کی بیوی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہر انسان اس کو بڑی ہلکی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اس کی بے حرمتی کو بے حرمتی نہیں سمجھتا تھا، یا اس کی آزادی کے کھو جانے کو معرومی نہیں سمجھتا تھا. اسلام نے آ کے بتایا کہ عورت صرف ایک تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہاری ماں بھی ہے، وہ تمہاری بہن بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہے. ایک رشتہ تمہارے ساتھ جنسی قسم کا ہے، باقی سارے رشتے اس کے تقدس کی قسم کے ہیں. اس لیے تم یہ سمجھو کہ عورت سے جو جنسی تعلق ہے اس کے اندر ایک تقدس کا عنصر بھی ہے، ایک بزرگی کا عنصر بھی ہے. جب یہ سوچے گا یہ کسی کی بہن لگتی ہے، اس کی آبرو کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے. تو سالہ اس کا جو ہے اس کے اندر ایک تقدس ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا کہ اس کی بے عزتی کی جائے. یہ اس کی امانت ہے، اس نے مجھے دی ہے. وہ کسی کی خالہ بھی لگتی ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی لگتی ہے، وہ کسی باپ کی بیٹی بھی ہے. باپ اس کو اپنی آبرو سمجھتا تھا، یہی وجہ سے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کرتا، کسی کی مداخلت کو وہ حرام سمجھتا تھا، اپنے حد تک سمجھتا تھا. تو یہ سسر کی پگڑی ہے، سسر کی نسبت ہے، ایک تقدس ہے اس کے لیے. آگے پھر وہ جن بچوں کی ماں بنے گی ان کے لیے قبلہ و کعبہ ہے. اس کی آج بے حرمتی کا ریکارڈ بنا دینا آئندہ نسلوں کو تباہی کے گڑھے پہ ڈال دینا ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ یہ عورت جو میرے نکاح میں آئی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی ماں کی بیٹی ہے، کسی بہن کی بہن ہے، کسی بھائی کی بہن ہے، کسی خاندان کی آبرو ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ سے شادی کیے ہوئے ہو تو وہ جا کر ان کو کہتا ہے جناب میں اس شہر کا داماد ہوں، میں اس محلے کا داماد ہوں. وہ سارے لوگ اس کو اپنی اس بیٹی کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو اس طرح چوری چوری لے جانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس سے اس نے اپنی بیوی کی عزت بھی تباہ کی ہے، اپنی عزت بھی تباہ کی ہے. جس دن ایسا کرے گا سوسائٹی کی نظروں میں مکمل گر جائے گا. اس کو تقدس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، چند شرفا بھیج کے ان سے رشتہ مانگے، شرائط پیش ہونے پر ان کو کمپلائی ود کرے. اگر وہ راضی ہو کر خوشی سے دیں تو گھر سے سامان بھی دیں گے، فرنیچر بھی دیں گے، زیور بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اور ساری زندگی چاہیں گے اپنی بیٹی کے گھر کے چائے بھی نہ پیئے. خود جب آئے تو جو پیاری سے پیاری چیز ہے وہ اس کو کھلائیں. آئے تو بھی عزت کریں، جائے تو بھی عزت کریں. تو عورت کو اس سے جاتے جاتے اٹھتے بیٹھتے طلاق کہہ دینے پر انسانیت نے اپنی عزت کو ٹھوکریں ماری ہیں. بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس کو روزانہ کی زندگی میں استعمال کریں اور لوگوں کو اس کو ریئلائز کرائیں کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جس کو ہم ایسے سمجھتے جرا کوڑا کرکٹ ہے، سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ربش ہے، یہ اس کو ہم پھینک رہے ہیں. نہیں، وہ آنے والی نسلوں کی ماں ہے، جن کے گھر سے آئی ہے، ان کی لگتے جگر ہے. تو تم نے اپنا کوئی برا ریکارڈ قائم کر لیا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس عورت کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی آئندہ قیامت تک وہ سوسائٹی میں شرمندہ رہے گی، اور تمہاری اولاد ہو کے شرمندہ رہے گی. وہ شرمندگی تمہارے حصے میں بھی آئے گی. اس لیے سنبھلو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے تربیت فرمائی کہ رشتہ کسی سے مانگو، براہ راست کانٹیکٹ کرنے کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو براہ راست اسے رابطہ کیا جائے، شادی کی نوبت اس وقت آئے گی جب ہزاروں مرتبہ برائی کر چکیں گے. آپ اس ملک میں نہیں دیکھتے انگریزوں کی لڑکیاں مسلمانوں کی، اب مسلمانوں کی لڑکیاں بھی اتنی ساری آوارہ ہو آئی ہیں جتنے نے کافروں کی لڑکیاں ہیں. اس کا نقصان یہ ہے اپنے طور پر اگر وہ رشتے کی تلاش کریں گے، خود رابطہ کریں گے، برائی سے کبھی بچ نہیں سکتے. بے شک ہے ہم نے کوئی
برا کام نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا، لیکن نکاح کس منزل پہ چل کے کیا ہے؟ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بہنوں والا ہوں، انسان ہوں، انسانی معاشرے کو روزانہ مطالعہ کرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے راہ جاتے لڑکی کو کہیں تو میرے ساتھ شادی کر لے، اس نے کہا اچھا مولوی صاحب کو بلاؤ نکاح کر لے؟ ایسے کوئی مثال ہے؟ جب تک وہ جنسی طور پر تجربہ کر کے اپنے آپ کو فٹ ثابت نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ شادی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ شادی کا ذکر اس وقت ہوتا ہے جب یہ سارے برے کام وہ کر چکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا اگر اپنی عزت بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہو، جن کے گھر جانا چاہتے ہو ان کی عزت بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تمہاری بیوی کی عزت بھی تمہارے لیے ایک امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرو، طریقے کے مطابق کرو تاکہ تمہاری صاحب کا جو ہسٹری ہے وہ سلامت رہے، آئندہ تمہیں بھی لوگ عزت کی نظروں سے دیکھیں، تمہاری بیگم کو بھی عزت کی نظروں سے دیکھیں۔ نہیں تو لوگ اس موقع پر کہنے لگتے ہیں یہ شادی تو پہلے کی ہوئی ہے، اب تو محض رسم ادا کی ہے۔ اس گئے گزرے معاشرے میں اسلام نے آ کر کے اس قاعدے کو پاس کیا ہے کہ یہ طلاق جو جاتے جاتے بول دیتے ہو، یہ جاتے جاتے بولنے کی چیز نہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ چونکہ مزدقی سسٹم میں جب بادشاہ مسلمان 200 بیویاں ان کی، آج اسلام پر اعتراض کرتے کہ اسلام نے عورت پر زیادتی کی، اسلام نے عورت پر زیادتی نہیں کی، اسلام نے عورت کے لیے تحفظ مہیا کیا ہے، اس کو عزت بخشی ہے۔ 1860 میں اس ملک کے اندر جسے بیل کے نام پر کوئی شہر نہیں ہو سکتا، کوئی دکان نہیں ہو سکتی، کوئی مکان نہیں ہو سکتا، کوئی زمین، اس لیے کسی بھی عورت کے نام، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بیگم ہو، اس کے نام 4 مرلے بھی زمین نہیں ہو سکتی، اس کو پروپرائٹی رائٹ ہی نہیں تھے۔ اسلام نے پہلی مرتبہ آج سے 1450 برس پہلے مدینہ شریف میں کھجوروں کے نیچے بیٹھ کے اعلان کیا کہ آئندہ عورت کو بیوی بن کے بھی حصہ ملے گا، سبحان اللہ، بہن بن کے بھی حصہ ملے گا، سبحان اللہ، بیٹی بن کے بھی حصہ ملے گا، سبحان اللہ، اور جتنے بھی ذرائع ہیں اس سے ملنے کے، ان میں اگر استحقاق بنتا ہے تو ہر شخص کی یہ حصہ دار ہے۔ بے شک، اس کو سوسائٹی پوری سے معلوم کرنا اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس وقت ایرانیوں نے بھی نفی میں گردن ہلا دی، اس وقت رومن امپائر نے بھی کہا دیکھو ابھی روٹی کھانے کو نہیں ملی، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ مسئلہ تو پوری دنیا میں ہے۔ تو ہم نے صرف عورت کو جائیداد سے معروم نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں کسی جگہ اس کو کوئی جائیداد نہیں ملتی، تو عورت کو سر پہ چڑھانے لگے۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، عورت بھی انسان ہے، اس کو انسانی حقوق ملنے چاہیے، کسی کی بیوی بننا یہ بے غیرتی نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کرتے رہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ہر نبی شادی شدہ گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رہ گئی، جب آسمان سے واپس آئیں گے پھر وہ بھی شادی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں بے عزتی کا کوئی عنصر ہوتا نبی شادی کبھی نہ کرتے۔ نبیوں کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، وہ جوڑے کی زندگی کو بے غیرتی سمجھتے، لیکن انہوں نے جوڑے کی زندگی کو بے غیرتی سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اچھے سے اچھا جوڑا تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کتاب النکاح کے اندر حدیث آتی ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالہا اور لجمالہا اور لنسبہا اور لدینہا۔ تقریروں کا مزاج اور ہے، قرآن کے درس کا مزاج اور ہے، اس میں انسانی کلام کو کافی زیادہ دخل ہے۔ یہاں انسانی کلام صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بیان میں اس کا دخل نہیں ہے۔ فرمایا کہ 4 وجہوں سے عورت سے شادی ہوتی ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بہت زوال پذیر معاملہ ہے۔ 4 دن پیٹ خراب ہو، 5ویں دن صورت بگڑ جاتی ہے، یا صورت کی وجہ سے اور یا مال کی وجہ سے۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں، مال کہتے ہیں گھومنے کو، مالا یمیلو، مال کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر۔ مال کو مال اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی غریب امیر ہو جاتے ہیں کبھی امیر غریب ہو جاتے ہیں۔ اس کو دولت بھی کہتے ہیں، دولت کے معنی بھی گردش، گھومتی ہے، ایک نوٹ صبح کا وقت میرے پاس ہے، دوپہر کے وقت ان کے پاس ہے، شام کا دکاندار کے پاس ہے۔
اس لیے دولت دے کے بھی دھوکہ نہیں کھانا. ایک یہ کہ اچھے معزز خاندان کی عورت ہے, اس خاندان میں شادی کرنے سے مجھے عزت ملے گی, برادری ہے, ویٹ ہے بڑا. کہا یہ بھی ایک دن میں ویٹ ختم ہو جاتے ہیں. پورا مکہ ایسا کوئی نہیں تھا جس کا رشتہ سرکار کے ساتھ نہ بنتا ہو. پھر اگر برادری ویٹ سے آل اللہ کا کام چلے تو پھر چلنا چاہیے تھا. لیکن وہ سارے جتنے دوست تھے دشمن ہو گئے, برادری والے دشمن ہو گئے. ابو لہب چچا تھا دشمن ہو گیا, اسی لیے باقی چچے تھے وہ دشمن ہو گئے, ان کی اولادیں دشمن ہو گئی. تم شادی کرو تو کس سے کرو؟ یا دین اول دین یا اس کے دین کی وجہ سے, کیونکہ خالصتاً تیرے گھر میں جو اس کی صلاحیت استعمال ہوگی وہ خاندانی عظمت نہیں استعمال ہوگی, اس کا خاندانی سرمایہ استعمال نہیں ہوگا, اس کی خاندانی شہرت نہیں استعمال ہوگی, اس کے حسن سے کوئی 4-10 پاؤنڈ تمہیں نہیں ملے گے. تیرے گھر میں جو اس کی صلاحیت استعمال ہوگی وہ اس کے ایمان ہے, دیانتداری ہے, تقوی ہے. اگر خوبصورت سے خوبصورت عورت لے کے آئے ہو, دوسرے دن 4 دوست اسے پیدا کر لیے ہیں, تمہیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی گئی, تم نے کاتا کوتا کپاس کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ دیندار کرو جس کو پتہ ہو میں اس خدا کے سامنے پیش ہونے والی ہو, جیسا مجھے سبھی کچھ دیا ہے. وہاں غریبوں سے امیر, امیروں سے غریب, دیانتدار عورت جس کو دی. حضرت مولا ابوالطاہر نے فرمایا من رزقہ اللہ سبحانہ وتعالی امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ فی ثلثی الدین, جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 2 حصے دین اسے عطا فرما دیا. دین کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جس کو نیک بیوی مل گئی 2 حصے دین کے اس تاریخ اس کو مل گئی جس تاریخ اچھی بیوی ملی. جو جاتے جاتے سڑکوں میں دوستی ڈالتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا اسے 20 پہلے گزارے ہو گئے, اس لیے وہ لڑکا پتہ نہیں 20 لڑکیوں کے ساتھ اس نے ایسا بدکاری کا تعلق بنایا ہوگا. تو ایسے انسان جو ہزاروں برائیوں میں غوطے کھا کے آگے نکلے ہوں ان کے لیے نیا تجربہ کرنا مناسب نہیں. اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ خاتون جنت میرے گھر میں آئی, میں کچھ کمائی نہیں کرتا تھا, صرف لڑائی کرتا تھا. سرکار کے کہنے پر جان ہتھیلی پر تھی. جب کو خطرہ پیش آئے اینا علی, علی کہاں؟ کوئی اعتراض کیے بغیر, عذر پیش کیے بغیر جمپ لگا کے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا کر لبیک یا رسول, بندہ نواز حاضر ہوں. لیکن میں نے نہ رزق کی کمی دیکھی ہے, نہ عزت کی کمی دیکھی ہے, نہ صحت کی کمی دیکھی ہے. ایک دن مجھے بخار نہیں آیا, ایک دن پیٹ کا درد نہیں ہوا, ایک دن سر کا درد نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ خیبر میں سرکار نے مجھے قمیض پہنائی, اس کے بعد نہ مجھے سردی لگی نہ مجھے گرمی لگی. گرمیوں کے کپڑے سردی میں پہن لیے, سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہن لیے. تو خاتون جنت کا جو ساتھ تھا اس نے وہ رنگ دکھائے جو دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. تو اسلام نے آ کے دنیا کو تعلیم دی کہ باپ کو باپ سمجھو, ماں کو ماں سمجھو. بچہ شادی کر لیتا ہے تو بیگم کو آپ کہہ کے بلاتا ہے, ماں کو تو کر کے بلاتا ہے. یہ بدنصیبی اور شخص کی اس نے دنیا میں ذلیل ہونا ہے. یہ اس کے آثار, یہ ذلت کے نشانات ہیں. عنقریب ذلت کے پیچھے آ رہی ہے. اس جگہ مسئلہ طلاق کا, طلاق بیوی میں جدائی کا سسٹم ہے. یہ تو ہزاروں برس پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ طلاق دی جا سکتی ہے. سرکار نے کہا سنبھلو پہلے, ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. جو حلال چیزیں ہیں تو خدا کو بری لگتی ہیں, خدا کو اچھی نہیں لگتی. غضب الہی کو وہ آدمی دعوت دیتا ہے, ان میں سے ایک طلاق ہے, مباح ہے مگر غضب الہی کا ذریعہ ہے. گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, بیٹا اس کو اٹھانے لگا, آپ اس کو کہتے اس کو نہ اٹھاؤ, ہے وہ پرمیسیبل ہے لیکن اس کا اٹھانا رکھنا آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ کی طبیعت جلال میں آ جاتی ہے, آپ اس کو پکڑ کے مارتے ہیں, کیوں اس کو ہلایا؟ میں نے کسی غرض کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے ہے وہ حلال ہے مگر خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اور تو کر گزرے گا, سسرال کے اسے پرواہ نہیں, میرا کیا بگاڑ لیں گے.
اس کو سالیوں کی پرواہ نہیں، سالوں کی پرواہ نہیں، سزر کی پرواہ نہیں، شہر کے رہنے والے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، یہ بھی ایک ادارہ ہے، قانون ساز ہے یہ۔ جیسا ایک آدمی کہتا ہے اس بابے نے اس طرح کی باتیں کی، میرے دل نے چاہا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دوں، پھر خیال آیا لوگ کیا کہیں گے، سفید داڑھی والے آدمی کے منہ پہ چانٹا مارا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ ایک آدمی چوراہے میں پیشاب بیٹھ جاتا ہے، آنے جانے والے کہتے ہیں شرم نہیں آتی، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو قانونی ممانعت وہاں نہیں ہے، یہ ویجیلنس آف پیپل کے ادارے میں آتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس وقت لوگوں کی ڈیوٹی ہے جس وقت کسی بیگم کے ساتھ ایسا بےہودہ سلوک کرے، اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر سارے مل کے اس کو ملامت کریں، آئندہ رشتہ مانگنا چاہے رشتہ نہ دیں، تاکہ اس سے پند پذیری ہو، نصیحت حاصل ہو کہ آئندہ کسی نے اور نے ایسا نہیں کرنا۔ ایک کو اچھی طرح سے سزا ہونا، اس کو قانون کہتا ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، عبرت ناک نظریہ سزا۔ جس آدمی نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی ایسی سزا اسے دی جائے کہ اس کو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے اگر میں نے بھی کیا تو میرا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ پند پذیری کا موقع ہے، عبرت ناک نظریہ سزا ہے۔ ویجیلنس آف پیپل کو یہ رائٹ دیا گیا ہے، اگر کوئی میاں ایسا گھٹیا کام کرتا ہے تو میاں کو ملامت کریں، اگر عورت نے واقعی طلاق کا حق پیدا کر لیا اس کو ملامت کریں، تاکہ اس نوعیت کی لڑکی آئندہ سوسائٹی میں پیدا نہ ہو، تاکہ اس طرح کا مرد سوسائٹی میں ہضم نہ کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ۔ قانون میں 4 نظریہ سزا ہیں، ان میں ایک کا نام ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، یہ جس کو کہتے ہیں جورسپروڈنس۔ جورسپروڈنس میں ان 4 مضمونوں پر بحث آتی ہے اور بڑی دلچسپ ہے، اور اس کے الگ الگ سزائیں مقرر ہیں، اس کو ثابت کرنے کے طریقے ہیں۔ میں تو چونکہ قانون سے پڑھائی ہے نا، پریکٹس تو نہیں کی نا، اس لیے جو اس کے روٹس میرے دماغ میں آتے ہیں میں گاب کا ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ یہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ جو ہے یہ سوسائٹی پر بڑا احسان ہے کہ جرم تو ایک نے کیا ہے، لیکن اس بات کا چانس ہے نا کہ اس کو دیکھ کے بعض جرائم کا ارادہ رکھنے والے بندے باز آ جائیں۔ یہ بھی انسداد جرائم کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے لڑکی اور لڑکے جس کا قصور ہے اس کو سارے مل کے ملامت کریں تاکہ طلاق کا راستہ بند ہو۔ سرکار کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی تھی، رقیہ کو اور ام کلثوم کو۔ یہ دونوں ابو لہب کی بہویں تھیں۔ انہوں نے بڑے گستاخی کے کلمات کہے تھے، اور چھوٹے نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا باپ مجھے لا تعلق کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، مجبور ہوں، نہیں تو آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ اور دوسرا جو بڑا تھا انہوں نے کہا میرے باپ کی تو مذمت کرتا ہے، تیرا قرآن مذمت کرتا ہے، تیرے روی اس کے میرے باپ کے خلاف آتی ہے، تو میں تیری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں؟ نہیں، میں نہیں رکھ سکتی، لے لے اپنی بیٹی۔ ایسے عتق آمیز کلمات کہے۔ سرکار نے یہ دکھ سہا اور اس کو جاتے وقت کہا جا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ وہ تیرے اوپر جنگل کا کوئی کتا سوار کرے جو نارمل حالات میں تیری جان نہ لے۔ یہ بات سرکار کی زبان سے نکلتی گئی، ابو لہب کو پتہ چلی، اس نے 60 درہم دے کر کے، اس وقت کی یہ بڑی اعلیٰ تنخواہ تھی، 60 درہم تنخواہ دے کے ملازم رکھا کہ وہاں ان کے ذریعہ معاش تجارت ہے، تجارت کے لیے یا شام کو جایا کرتے تھے یا یمن کو جایا کرتے، گرمیوں میں شام کو جایا کرتے کیونکہ سرد ملک ہے، اور وہ سردیوں میں یمن میں جایا کرتے، گرمیوں میں ادھر جایا کرتے۔ تو شام جا رہے تھے، 60 آدمیوں کا گروپ تھا جو تجارت کے لیے گئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں رات سوئے ہوئے ہیں، ایک شیر آیا، وہ اس دائرے کو پھاند کے اندر آ گیا، اندر آ کے ایک کے منہ سے 60 آدمی سے منہ لگا کے سونگا، کسی کو نہ چھیڑا، اس کو آگے پکڑ کے یہاں سے پکڑ لیا، پکڑ کے 2 مرتبہ اس کو وہیں پٹخیاں دی۔ جب اس کی جان لے لی اسی وقت شیر نے چھوڑا نہیں، باہر دائرے سے لے جا کے اس کو اتنے بتا ٹکڑے کر کے اس کے آگے پیچھے پھینک دیے۔ اب جب جناب شیر چلا گیا، صبح کے وقت اٹھے، دیکھا کہ وہ
مرا پڑا ہے اور اس کی شکل ہی کوئی نہیں ہے، ایک بازو ادھر پڑا، دوسرا ادھر پڑا، لات ادھر پڑی، دوسری لات ادھر پڑی ہوئی ہے۔ یہ حال دیکھ کے بڑے گھبرائے، انہوں نے قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا۔ لیکن دوسرے دن پھر جب دیکھا، کوئی 2-3 دن کا اسٹے تھا، کافی دنوں کے بعد کوئی ایسی جگہ ملی جہاں ٹھہرے، دوسرے دن دیکھا ساری اس کی ہڈیاں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخان رسول کو مٹی بھی زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ طلاق کا کام تو اس نے کیا تھا، لیکن خدا نے بڑا اس کو ذلیل کیا۔ اب اس میں طلاق کے بعد جو ان کا معاملہ تھا، ایک آدمی طلاق دیتا، زید ہے، اپنی عورت ہندا کو 1 مرتبہ طلاق، 2 مرتبہ طلاق، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 100 مرتبہ، لیکن عدت کے اندر پھر اس کو واپس کر لیتا تھا۔ اس طرح کے تجربے وہ سینکڑوں مرتبہ کرتا تھا۔ جب ایک عورت کو طلاق ہو کر دوبارہ وہی خامد اس کو بیوی بنا لے، اس کی عزت کا کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام نے کہا تم اول تو طلاق نہیں دو گے، اگر طلاق دو گے تو اسلامی اصولوں کی پیروی کرو گے، جس وقت چاہو واپس نہیں کر سکتے، اس کے واپسی کے کچھ اصول ہیں۔ قرآن نے بیان کیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، مخاطب سرکار ہے، مراد امت ہے، کیونکہ اصل واقعہ یہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیگموں کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کا بدن اس وقت ناپاک تھا، مینسز میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر ان کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے نے یہ زیادتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا تو آپ نے، میں نے تو یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ مینسز کی حالت میں طلاق دیا کرو، یہ طلاق بدعی ہے، اگر یہ واقعہ ہو جاتی ہے مگر ہے حرام۔ ہزاروں قوم ہیں کہ ہوتے حرام ہیں پر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کہا اس وقت وہ طلاق دی تھی ایک، اسلام میں 1 اور 2 طلاقیں ریووکیبل ہیں، واپس لی جا سکتی ہیں، ان کی ریووکیشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو 3 طلاقوں کے بعد واپسی کا چانس نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ اور اس کے مذہب کے اور وہابی حضرات وہ کہتے ہیں 3 2 تو 1 ہی ہوتی ہے۔ یہ ایسا جیسے میں آپ کو 1 کر کے 3 پاؤنڈ دوں تو آپ کہیں 1 ہی دیا ہے، اگر وہ 1 دن دے دیے تو 1 ہی دیا، اگر 1 مہینے میں چل کر کے دوں تو پھر 3 دیے۔ اسلام نے کہا اکٹھی دے دی جائیں تو بھی 3، 1 کر کے دی جائیں تو بھی 3 کا لفظ استعمال ہو تو پھر واپسی کا چانس نہیں ہے۔ وہ اس کے متعلق ابن تیمیہ بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے کہ حضرت طاؤوس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ہوتی تھیں تو 1 ہی شمار ہوتی تھی، حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 ہی شمار ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے بھی 2.5 سال تک اسی طرح سلسلہ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بلا کے اجماع کیا کہ اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو بھی 3 ہو جاتی، اور اس کو بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ایک کتاب ہے، چاروں مذہب کے تقابلی مطالعے کی۔ امام شافعی کا یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، مالک کا یہ مذہب ہے، امام احمد حنبل کا یہ مذہب ہے، اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کہا کہ وہ جو طاؤوس ہیں، ایک تو ان کا حافظہ کمزور ہے، دوسرا یہ کہ 15 حضرت عبداللہ بن عباس کے اور شاگرد ہیں، سب اس کے خلاف کہتے ہیں۔ یہ اکیلے جن کا حافظہ بھی کمزور ہے، ہیں بھی اکیلے، ان کی ایک اکیلے کی روایت کو 15 کے مقابلے میں تصدیق کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اب اگر اس میں کوئی گڑبڑ تھی، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اجماع امت کر لیا کہ فساد امت سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر جو جائز اور حلال ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ 1400 برس بیت آئے، ائمہ اربع امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، چاروں کا متفقہ مذہب ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو 3 ہو جاتی۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ کہا طلاق دینے کا اگر ارادہ ہے تو پھر پہلے سوچ لیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جب جواب دیں گے، آپ کے پاس معقول وجہ ہے، لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ آپ کے پاس ہے، جائز وجہ اس کو طلاق دینے کی، اس کو وجہ کافی کہنا چاہیے۔
وجہ کافی آپ کے پاس ہے؟ اگر وجہ کافی ہے تو آپ ایسا کریں کہ جسے اس کا مینسز کا زمانہ طلاق نہ دیں. پہلے بتایا نا طلاق دیں تو ہو جائے گی، لیکن دینا بدعت ہے، حرام ہے. اس وقت طلاق دے جب کہ مینسز سے اس کا بدن پاک ہو جائے. کیوں بھائی؟ کہا یا غلطی تم میں ہے یا تمہاری بیگم میں ہے. اگر دونوں کو چانس دیا جائے کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا زمانہ ہو، اس زمانے میں طلاق دینے کی نوبت آئے تو مرد بھی اچھی طرح سوچے گا، کیونکہ اس کے مینسز کے زمانے میں بھی یہ بیگم سے بچھڑا رہا ہے، بیگم بھی بچھڑی رہی ہے. تو جب مینسز ختم ہو تو بہو بیٹی کو اپنے خامند کی آرزو ہوتی ہے. جس وقت وہ پاک ہوگی اس موقع تک اس کو سوچنے کا موقع مل گیا ہوگا. اگر اس کا کوئی قصور ہوگا تو اس کو دور کرے گی. اگر کوئی تمہارا قصور ہے تو کافی دن ہوئے تم بھی بچھڑے ہوئے ہو، تمہیں بھی اس کی آرزو ہوگی تو تم سنجیدگی سے سوچے گا. اسلام نے قانون بناتے وقت انسانی نفسیات کو نظر انداز نہیں کیا. دیکھا انسان کی ضرورت کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کی تمنا کیا ہے. اچھا اب اگر بعض وہ نہیں آئی یا تم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر آئندہ ایسا کرو، اس کی عدت کا انتظار کرو. عدت 3 مینسز ہے، 3 مینسز تک وہ بعض نہ آئی، اس کے بعد جب اس کے طہارت کا وقت آیا اس کو طور کہتے ہیں. اس طور کے زمانے میں تم طلاق دو، کیونکہ 3 مہینے اسے گزر چکے ہوں گے. اگر وہ انسان ہوئی، اس کے اندر کوئی خرابی ہوئی، کوئی احساس زندگی ہوا، وہ توبہ کر لے گی تو تم سے رجوع کر لے گی. یا تم اگر انسان ہو، بدکاری کے عادی نہیں ہو، تو پھر یہ 3 مہینے بیگم کے بغیر گزرنا تمہارے لیے بھی مشکل ہوگا. تو اس لیے اتنا انتظار کرا. یہ احسن طلاق ہے. دوسرا ہے حسن، کہ جس وقت مینسز ختم ہو کے طور آئے، یعنی بدن اس کا پاک ہو، اس وقت ایک طلاق دی جائے. اس کے بعد مینسز آئیں، پھر اس کا بدن پاک ہو جس کا نام طور ہے، تو پھر ایک طلاق. اس طرح 3 طوروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، جس میں بیوی میاں کے طور پر اکٹھے نہ ہوئے ہوں. کیونکہ بیوی میاں کے اکٹھے ہونے کے بعد ان کی آرزو میں کمی ہو جاتی ہے. وہ اگر اکٹھے بھی نہ ہوں، وقت بھی گزرا ہو، تو پھر سوچنے سمجھنے کا کافی وقت مل جاتا ہے. تو اس طرح ایک طور میں جس میں اکٹھے نہ ہوئے ہوں اس میں طلاق دینا، یہ طلاق حسن ہے. اور ان کے سوا جتنی بھی طلاقیں بدی ہے وہ 1 2 2 2 3 2 وہ ہو جاتی ہے، جتنی کہو اتنی ہو جاتی. اور لیکن ریووکیشن کب تک کر سکتے ہو؟ واپسی کا الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اس بات کو سمجھے، جس وقت اس کو ایسے طور میں طلاق دی جس میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ ایک طلاق ہوئی ہے. اب اس کی عدت ہے 3 مینسز. 3 مینسز کے پیریڈ میں کسی وقت بھی اس کو احساس ہو جائے، عورت کو یا مرد کو زبانی رجوع کر سکتے ہیں، یا بیوی میاں اپنے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ بھی رجعت ہے. اور اگر دوسری طلاق بھی واقع ہو گئی ہے عدت گزرنے کی وجہ سے، پوری عدت گزر جائے طلاق کے بعد ایک اور طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب جناب 2 طلاقیں ہو گئی، تو 2 طلاقوں کے بعد اسی طرح رجوع کر سکتا ہے، زبانی رجوع کر لے، یا بیوی میاں کے طور پر اپنے راضی نامے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ریووک ہو جاتی ہے، اس کی ریووکیشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے. لیکن جتنی طلاقیں وہ دے بیٹھا ہے وہ اس کے قبضے سے نکل گئی ہیں. اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ ایسا کیا، آئندہ اگر ایک بھی کہے گا تو فارغ ہو جائے گی. یعنی جو دے چکا ہے وہ واپس نہیں ہوگی، وہ دے چکا ہوا. 3 طلاقوں کا مالک تھا، 2 دے چکا ہے، اب تیسری اگر ایک ہی دے گا تو ایک ہی سے وہ فارغ ہو جائے گا. اب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. قرآن کہتا ہے اگر اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 جو رجی طلاق ہیں ان کے بعد طلاق دے دے، تو پھر وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں رہ جاتی. پھر وہ کوئی نکاح ثانی کرے جب اس طلاق کی عدت گزرے. عدت کو انگریزی میں پروبیشنری پیریڈ کہتے ہیں، پروبیشنری پیریڈ. اور اگر ایک عورت ہے جو نابالغ تھی، اسلام میں نابالغ کی
کا نکاح بھی ہو سکتا ہے. رخصتی بے شک کرے لیکن نکاح اور چیز ہے, رخصتی اور چیز ہے. اس کو اکٹھا ہونے کو کنزیومیشن آف میرج کہتے ہیں. کنزیومیشن آف میرج یہ قانون میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو نکاح طلاق کے کیسز لڑنے والے وکیل ہیں ان کے کاغذوں میں اس کا کثرت سے استعمال ہے, کنزیومیشن آف میرج. جس کی کنزیومیشن آف میرج نہیں ہوئی یعنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے تو پہلی طلاق سے ہی وہ فارغ ہو جائے گی, عدت گزار کے نکاح ثانی کر سکتی ہے. اب جس وقت اس سے آگے نکلے تو ایک عورت کو مینسز آنا ہی بند ہو گئے. مینسز آنا بند ہونے کا سلسلہ, اس کو سمجھنے کے لیے ماؤں بہنوں کو اس کا زیادہ تجربہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے اسلام کی تحقیق یہ ہے کم سے کم مدت اس کی 55 سال ہے, زیادہ سے زیادہ 60 برس ہے. اور جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 برس عمریں گزر جاتی ہیں لیکن عورتیں پھر بھی ابھی شادی کرنے کی تلاش میں ہیں. ایک مائی بری کے رہنے والی ہے, وہ عورتوں کے ساتھ میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے کہ کسی سے میری شادی کرا دیں. میں نے کہا آپ دانت سارے گرے ہوئے ہیں, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 35 برس ہے. میں نے کہا آپ کے چہرے پر بال سارے سفید ہیں, دانت سارے گر گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پہلے شادی شدہ تھی. میں نے کہا اس سے کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا اس سے بڑی لڑکی شادی شدہ ہے, اس کے بیٹے ہیں. میں نے کہا پھر تو 35 برس کے گرت رہے. اب وہ کہتی ہے جی قدرتی طور پر میری عمر جو ہے وہ 35 برس ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کر, اب تیری نواسی شادی شدہ ہے, اس کی اولاد ہے, اب تو کس طرح سمجھ دیا کہ تو 35 برس کی ہے؟ خدا تعالیٰ معافی عطا فرمائے, مردوں کو بھی اللہ حیا عطا فرمائے, عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائے. انسانی تقدس کو پامال کرنا یہ کسی دانشور کا حق نہیں. میں عرض کرتا ہوں اسی کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی, سرکار نے ان کو بلا کے ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا, تمہیں پتہ ہو تم نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے, تم اس کے پابند ہو. عورت کے لیے جو طلاق کی گراؤنڈ ہے سب سے بڑی ہے اس نے مرد کی عزت میں خیانت کی ہو, یعنی خامد کے سوا جوڑے والا تعلق کسی اور سے بنایا ہو, یا مرد کی پراپرٹی کو اس نے ضائع کیا ہو, آئندہ ضائع کرتی ہو, جو یہ کماتا جاتا وہ غرق کرتی جاتی ہو. تو یہ گراؤنڈس ہیں جن کی وجہ سے اس کو طلاق دی جا سکتی. ایسے جاتے جاتے کسی کو گلی میں اگر میک اپ کیے ہوئے دیکھے واپس آ کے بیوی سے لڑنے لگ جائے. اب منڈی میں جا کے کچھ لوگ واپس آتے گھر لڑنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ منڈی میں اتنا سنگار کیا ہوتا ہے عورتوں نے جس طرح کہ شادی والی تاریخ کو سنگار ہوتا ہے. یہ مسلمان بیٹی کو نہیں چاہیے. سنگار صرف خامد کو دکھانے کے لیے ہے, ساری سوسائٹی کو دکھانے کے لیے نہیں. میں بھی بیٹیوں والا ہوں, بہنوں والا ہوں, انسانی اخلاق کو سمجھتا ہوں, انسانوں کی سوسائٹی میں رہتا ہوں. اس سے کروڑوں فسادات لازم آتے ہیں. اگر ایک عورت پوری تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں چڑھ جاتی ہے, کوئی کمزور ایمان کا آدمی اس پر ہاتھ ڈال لیتا ہے, اس کی عزت کیا رہی اور دوسرے کی عزت کیا رہی؟ جو خامد کام پر گیا ہوا اس کی عزت کیا رہی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے ڈانٹا ان کو سختی سے. ان کا شادی کرو لیکن اس کو نبھانے کا بھی پروگرام پہلے بناؤ. دیکھو شادیاں 4 تک کرنی درست ہیں, مگر اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ 4 کے لیے زندگی کی برابر کی سہولتیں تمہارے پاس ہیں؟ ان کے ساتھ انصاف کرنے کی قوت رکھتے ہو؟ کیا پہلی بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہے؟ اگر تمہاری پہلی بیویاں صحت مند ہیں, زندہ ہے, اولاد بھی ہے, پھر کیا جواز ہے نئی شادیاں کرنے کا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیوں کے لیے ہدایات دی ہیں. کہا یہ ایرانیوں کی عادت ہے, بے تحاشا عورتیں کرتے جانا, رومنوں کی عادت ہے. تم نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے, تم 4 تک تو انسانی ضرورت ہے. ایک لیفٹیننٹ گورنر فرانس کا مسلمان ہوا تھا, اس پر بحث ہوئی تھی کہ کیا کریں کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تعداد پوری یورپین کنٹری میں زیادہ ہے اور جو مردوں کی تعداد کم ہے, کیا کریں؟ اس نے کہا تم سارے مسلمان ہو جاؤ. بعد میں اس کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا تھا. مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آدمی کو ایک عورت سے زیادہ تو بیوی ضرورت نہیں,
آپ 4 کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ایک تو بعض وقت اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ شادی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں تمہیں بتاؤں، جو قیامت قریب آئے گی عورتوں کی تعداد بڑھے گی، مردوں کی تعداد گھٹے گی۔ اس نبی کے پر ایمان لاؤ۔ سیاستدانوں کو کیوں سیاستدان سمجھتے ہو؟ جو کل آنے والی بات ہے آج وہ سمجھ جاتے ہیں۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جس نے اس کو سمجھا ہے وہ اصل میں ساری کائنات کا لیڈر ہے۔ اس کے مذہب پر آ جانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جب قیامت آنے تک مردوں کی تعداد گھٹے گی، عورتوں کی تعداد بڑھے گی، میں چاہوں گا کہ میری مسلمان بیٹیاں 4 مل کے ایک کے ساتھ زندگی گزار لیں، لیکن کسی کافر کی بیوی نہ بنے۔ موجودہ دیکھتے ہو مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہے، بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ان کی لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو اسلامی تربیت کی بڑی بے انتہا ضرورت ہے۔ اور فرمایا جب طلاق دیا کرو ان کی عدت کے اعداد و شمار بھی رکھا کرو، یعنی یہ مد نظر رکھو اس کی عدت کب پوری ہوگی۔ اگر تم نے ان کو مینسز میں طلاق دی تو یہ مینسز جو ہے اس کے اندر طلاق دینا یہ عدت کے اندر انکلوڈ تو نہیں ہوگا، کیونکہ طور سے طور تک عدت شمار ہوتی ہے، مینسز عدت شمار نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی عدت کا لحاظ رکھا کرو، یعنی مینسز کی حالت میں طلاق نہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ دن اس کے جو ہیں وہ ضائع چلے گئے، یہ اس کی عدت میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ کہ جو آدمی طلاق دیتا تھا کپڑے تک اتار لیتا تھا۔ اسلام نے حکم دیا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ، ان کو گھروں سے مت نکالو، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ان کو مکان میں رہنے دو، یعنی لاجنگ، بورڈنگ، رہائش، خوراک اور پوشاک، یہ سب چیزیں ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اپنے مکان سے مت نکالو، عدت جب تک پوری نہیں ہوتی۔ یہ تیرے نکاح کی وجہ سے عدت پڑی ہے نا، اس لیے یہ تیری ذمہ داری ہے، اس کو دونوں وقت کی خوراک بھی مہیا کرنا، اچھے شرافہ کے کپڑے بھی مہیا کرنا، آرام دہ رہائش گاہ بھی مہیا کرنا۔ جب عدت ختم ہو جائے گی پھر یہ جا سکتی ہے۔ اور قرآن نے کہا خود وہ عورتیں بھی عدت میں باہر نہ نکلیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ امام ابو بکر جساس نے، جن کا سن وفات 370 ہے، اور 2 واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اپنے وقت وہ امام ابو حنیفہ شمار ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جس آدمی نے احکام القرآن لکھی ہے، قرآن کے حکموں والی یاد، لا اینڈ آرڈر کے متعلق، اس کا نام ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن جہاں تفسیر میں لفظ آئے اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اس کے لیگل آرڈر آف دا ہولی قرآن۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ بیوہ ہے تو مجبوری ہے اس کی، اس حالت میں اس کی مجبوری زیادہ ہے، وہ اگر باہر نکلے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن جو بیوہ نہیں متعلقہ ہے اس کا خامد زندہ ہے، بن وجہ یہ اس کے نکاح میں ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی ساری سہولتیں مہیا کرے، اس لیے اس کو باہر اندر جانے کی اجازت نہیں۔ سمجھا کہ عدت کے موقع پر اکثر مسلمان بیٹیاں پوچھنے آتی ہیں کہ بتاؤ وہ عدت میں ہے، باہر جائے یا نہ جائے، یہ بتایا اس کا مسئلہ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اور کوئی باؤنڈری سکیم نہیں ہے، یہ پاکستان ہندوستان کی بارڈر نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل اور فلسطین کی بارڈر نہیں ہے، یہ خدا کی بارڈر ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ جو آدمی اس بارڈر کو کراس کرے گا وہ آدمی ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ اور کیا پتہ ہے تم اس کو نکال رہے ہو، ممکن ہے اسی کے پیٹ سے کوئی ایسا لال اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جو تمہاری زندگی کے سارے زاویے بدل دے۔ پیٹ سے پیدا ہونے والے کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے فیصلوں کا بھی لحاظ رکھو۔ فرمایا جس وقت وہ عدت کو پہنچ جائیں، عدت کے قریب ہوں، تو اس وقت ان کو یا روک لو اچھے طریقے سے یا اچھے طریقے سے آزاد کر دو۔ امسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف، رکھتے ہو تو عزت سے رکھو، چھوڑتے ہو اس کو روانہ کرتے ہو، جس جگہ اس نے جانا ہے وہاں تک کرایہ سواری مہیا کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے، اور وہاں تک کہ اس کے پردے، حجاب اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا بھی۔ اور اچھے کپڑے جو پہنے ہوئے جائے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ڈاکو نے اسے راستے میں لوٹ لیا ہے،
وہ سمجھے کسی گھر سے آئی ہے، اچھے کپڑے دو اور اس کو معقول کرایہ دو تاکہ عزت کے ساتھ جس گھر سے آئی تھی عزت کے ساتھ اس گھر میں واپس لوٹ جائے۔ یہ اصول ہے۔ لیکن اگر واپس کرنا چاہو تو بھی، اور اگر فارغ کرنا چاہو تو تم میں سے جو عادل قسم کے گواہ ہیں ان کو مہیا کر لو اور اس پر شہادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے بنا لو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس سے ایک عمل کا چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرے راہ نجات پیدا کر دیتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، چور آ کے لوٹ کے لے جائے، میں اور آپ ڈرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن زکوٰۃ دے تو اس کی برکت سے کل 2 گنا زیادہ پیسے مل جائیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نجات پیدا کرے گا۔ اللہ سے ڈرنا یہ گلو خلاصی کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی مصیبت پڑے اللہ سے ڈرنے کے بجائے فریب، ڈھنگ، جھوٹی شہادتیں، رشوتیں دینا اور جگہ جگہ لوگوں کی خوشامد کرنا اور اپنے مسائل کو حل کرنا، رب کہتا ہے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو حرام کام کرتے ہو توبہ کرو، جو کسی کا حق ضائع کیا اس کو واپس کرو، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کا ارادہ مت کرو۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ اس آیت کے شان نزول میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور کے صحابی ہیں عوف بن مالک، ان کا صاحبزادہ ہے، وہ کفار نے پکڑ کے قید کر لیا ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیچارہ دن کو کچھ مزدوری کر کے لاتا تھا، شام کے وقت دونوں بیوی میاں کھا لیتے تھے، کپڑے بھی پہن لیتے تھے۔ اب وہ کئی ہفتے ہو گئے، ان کا اور کوئی کمانے والا تھا نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں بوڑھا بابا صحابی رسول لرزتا ہوا آیا، یا رسول اللہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، جس حالت میں مجھے دیکھ رہے میری بیوی بھی اسی حالت میں، اب ہمیں کوئی روٹی کرنے والا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دعا فرمائیں کہ وہ ہمارا بچہ کسی طرح رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسے کیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا 500 مرتبہ روزانہ پڑھا کر، اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کر۔ 2-4 دن ہی پڑھا، ان کا بیٹا 4000 بکریاں کافروں کی لے کر کے گھر آ پہنچا۔ کافروں کی بکریاں کی جگہ چل رہی تھی، وہ سارے غافل ہو گئے۔ میں نے سوچا میں کیوں لیٹا ہوا ہوں، مجھے اٹھنا چاہیے، یہ بکریاں ساری اکٹھی کرنی چاہیے۔ تو یہاں مدینہ شریف پہنچنے تک وہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو کل تک تو وہ روٹی کے نوالے کے لیے حیران تھے، آج 4000 بکریاں کے ایک پورا ریوڑ نہیں 2 ریوڑوں کے برابر۔ جو ایسا کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ ایک بدکاری نہیں کرنی، جس کے ساتھ نکاح ہے اس کے سوا جوڑے کا عمل، جوڑے کا تعلق کسی سے نہیں بنانا، دوسرا زبان سے حرام باتیں نہیں کرنی اور حرام لقمہ نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی، جھوٹی باتیں نہیں کرنی، حرام لقمہ نہیں کرنا۔ یہ 3 کام پورے کرے، اگر اس کی مالی غربت دور نہ ہو تو میرے گلے میں پٹکا ڈال لے۔ میں نے اس کا تجربہ کیا بھی ہے، کرایا بھی ہے۔ اس وقت جس کسی سے بھی پوچھو کموں نے حال بڑے ماڑے، اور رہنا بلائے تھے تو کموں نے حال کیے ماڑے۔ پاکستان میں تو کھانسو تو کہتے یہ ولایت سے آیا ہوا ہے، کھانسے میں نہیں جب تک معقول پیسے نہ دو۔ اس ملک میں رہ کے تو کہتا ہے کاموں کے حالات اچھے نہیں، یہ کر کے دیکھو۔ یہ کام بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدمی جوڑے کا تعلق اپنی بیوی کے سوا کسی سے نہ بنائے، بیوی ہے تو اپنے میاں کے سوا کسی سے نہ بنائے۔ سرکار نے میاں کو بھی اجازت دی، بیوی کو بھی اجازت دی۔ جتنی ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں سب کو مالی حالات کی خوشگوارگی منظور ہے، جتنے مرد ساتھی آئے ہوئے ہو سب کو مطلوب ہے کہ ہمارے مالی حالات اچھے ہوں۔ یہ کر کے دیکھیں، اللہ کو اگر منظور ہے، حضور کے بھی ہاں پر میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ مالی حالات بدل جائیں گے، آمدنی کے سورسز بدل جائیں گے، کچھ بدلے گا، مالی حالات اچھے ہوں گے۔ یہ تھا آج کا بیان۔